محبوب ادھر میری حقیقت کو تیرے سوا کما حق ہو کوئی، میں نے علم دینا تھا نا، فرشتے ہیں تو فرشتوں نے کہا بڑا علم ہے، میں نے کہا فرشتوں بتاؤ نا پھر ان چیزوں کے نام، ہونا کیا ہونا ہی جاننے ہیں جتنا دیتا ہی۔ سبحان اللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنا ہی جانتے ہیں نا جتنا دیا ہے، تو اس کا اصول یہی ہے جتنا وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور پھر جتنا کسی کو دے دیتا ہے اتنا ہی وہ اس کو ماننے لگ جاتا ہے، اور جتنا کوئی اسے ماننے لگ جاتا ہے اتنا ہی اسے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہی تو اس کے عدل کے فیصلے ہیں۔ مگر اتنی بات یاد رکھ لیں، جتنی بھی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، 5 نسبتوں سے اگر آپ ان کو جاننے کی کوشش کریں تو پھر تھوڑی سی آپ کو بھی معرفت کی جھلک نصیب ہو جائے گی۔ 5 کیا ہیں؟ وہ 5 پہلی ہے اولیت۔ اللہ کا منشا یہ ہے، محبوب میں نے کسی کو کوئی نعمت، کوئی شان، کوئی درجہ، کوئی عظمت فضیلت دینی ہے نا کہ پہل تیری ہائے ہائے۔ اولیت کیا ہے؟ پہل اولیت تیری ہے۔ محبوب میں ابتدا اپنی عطاؤں کی تجھ سے کرتا ہوں، اولیت تیری ہے۔ اور یاد رکھیں جس کی اولیت ہوتی ہے، کمال اولیت کا یہی ہے کہ پھر اللہ رب العزت خاتمیت بھی اسی پہ فرمائے۔ جی محبوب میری عطاؤں کی ابتدا بھی تجھ سے ہے، انتہا بھی تجھ سے ہے، یعنی تجھی سے شروع ہو کے تجھی پہ ختم۔ یعنی پنجابی کا شاعر یہ کہتا ہے، ایک سونا تو لگتا تجھے پھر بھی تو ہی مائیا، ایک سونا تو لگتا تجھے پھر بھی تو ہی مائیا، ابتدا بھی تجھی سے کرتا ہوں، انتہا بھی تمہیں پہ کرتا ہوں، تجھی سے شروع تجھی پہ ختم۔ اور پھر تیسری صفت اللہ رب العزت نے یہ رکھی کہ محبوب ہم تمہیں جو دیں گے نا، دیں گے بھی جامع، جامعیت، یعنی کامل دیں گے، جامع دیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں رہے گی۔ جو دیں گے، جو چیز دیسام رجعت ہے، انتہا کر دوں گا تجھ پہ، اپنی نعمت کی انتہا کر دوں گا۔ جامعیت ہوگی، کاملیت ہوگی، جو چیز دوں گا انتہا کر دوں گا، ابتدا بھی کروں گا، انتہا بھی کروں گا، اور جامع کامل بھی دوں گا۔ اور پھر حبیب جو دوں گا، اوروں سے نعمتیں چھن سکتی ہیں، تو ہی تو نعمتیں دینے کا ایک سبب ہے، تجھے جو دوں گا دائمی دے دوں گا، تجھے دے کے واپس نہیں لوں گا، تجھے اتنا دے دوں گا کہ تجھے دینے کا کہہ دوں گا، تجھے اتنا دے دوں گا کہ تو آگے دینے والا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حبیب ہم تمہیں جو دیں گے پھر دائمی دے دیں گے، ابتدا بھی تمہیں پہ، انتہا بھی تمہیں پہ، کاملیت بھی آپ کی ذات پہ، دائمیت بھی آپ کی ذات پہ، اور حبیب آخری صفت کہ اتنا تمہیں عطا کر دیں گے، اتنا تمہیں عطا کر دیں گے، اپنی صفات کا تمہیں مظہر بنا دیں گے، علم کا مظہر، رحمت کا مظہر، کرم کا مظہر، حسن کا مظہر، جملہ صفات کا مظہر ہم تمہیں بنا دیں گے۔ دور حاضر میں جتنی ہمیں میلاد پاک میں اولیت کی ضرورت ہے،
جتنی میلاد پاک میں ہم اولیت بیان کرتے ہیں، آج دور حاضر میں میلاد پاک میں اولیت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی اہمیت اب خاتمیت کی ہے، خاتمیت کی بھی ہے۔ اب حملے اولیت پہ نہیں ہو رہے۔ یہ اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم نے آج تک میلاد پاک اتنی محبت و عقیدت اور اتنے پیار سے منایا ہے کہ منکر بھی مصطفیٰ کی اولیت کو ماننے لگ گئے کہ ہاں مصطفیٰ سے پہلے کوئی نہ تھا۔ اور اب میلاد پاک کا تقاضا یہ ہے کہ اب حضور کی شان خاتمیت اتنی اونچاگر کر دی جائے کہ آنے والا ہر فتنہ تب توڑ جائے کہ مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، نہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی تھا اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد بولے کوئی ہے۔ اقرار ہو گیا، اقرار ہو گیا، اللہ کا اقرار ہوا تو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔ اور جب تیسرا اقرار ہوا تھا، اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے کہا تھا کہ ذرا میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت اور مدد کرنے کا ذرا اقرار کرو، تو انہوں نے اقرار کیا تھا، بولے اقرار کیا تھا نا جی، کیا تھا اقرار، ادھر تو اقرار کیا تھا۔ اب دنیا میں آ کے قلب و جسم سے عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ قربان جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شان بشریت کے ساتھ اس دنیا میں آپ کی جلوہ گری اور تشریف آوری ہوئی، آپ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی گود پاک میں جب تشریف لائے، آدم تا عیسیٰ، ارے کتنے نبی اور رسول آ کے حضرت آمنہ کو بشارتیں دے رہے ہیں، آ کے بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ بشارتیں دینا میلاد کی خوشیاں یا جشن یا میلاد منانا تو نہیں ہوگا نا، بولے اقرار ادھر کیا تھا کہ ہم ایمان لائے، خدا کی عزت کی قسم نبیوں رسولوں نے جو عالم ارواح میں مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا جو اقرار کیا تھا، آقا کا دنیا میں تشریف آوری پر پہلا اس اقرار کا عملی ثبوت محبت کے میلاد کی بشارت دینا ہے۔ مصطفیٰ کی میلاد کی بشارتیں آ کے دے رہے ہیں، اور وہ اقرار صرف مردوں نے تو نہیں کیا تھا نا، حاجرہ بھی تو تھی، آسیہ بھی تو تھی، ارے مریم بھی تو تھی، ارے جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ جنت سے رب سے عزت لے کے مشروب لے کے بھی آ گئی ہیں، کوئی جوڑے لے کے کھڑی ہیں، کوئی جنت کے مشروب لے کے کھڑی ہیں، کوئی جنت کے میوے لے کے کھڑی ہیں، مبارکبادیاں بھی جا رہی ہیں۔ مولا ادھر جس ہستی کی نبوت و رسالت پا تو نے ہم سے اقرار کیا تھا، آج وہ دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے، ہمیں عمل سے اس کا اظہار کرنے دے، آج عمل سے اس کا اظہار ہو رہا ہے، مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، بشارتیں سنائی جا رہی ہیں۔ عملی ایمان کا عملی بھی تو ثبوت چاہیے۔ اور پھر شب معراج مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ ارے قبلہ ان نبیوں کا تھا، امام کوئی اور بن رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ قبلہ جہاں جا کے میرے مصطفیٰ نے امامت کی ہے، وہ قبلہ میرے مصطفیٰ کا پسندیدہ قبلہ تو کعبہ ہے، وہ قبلہ سارے نبیوں کا قبلہ تھا، اس قبلے کے حاضر امام بھی وہ تھے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ حاضر امام دا حق زیادہ ہوندہ ہے جی، بولو نا، حاضر امام کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو آدم تا عیسیٰ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے صفوں میں، امام تو اس قبلے کے وہ تھے، حاضر امام تو وہ تھے، حق ان کا زیادہ تھا، مگر نہیں، وہ سب ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے تھے۔ کس لیے پیچھے کھڑے تھے؟
جس شریعت نے تمہیں یہ بتایا ہے، جس شریعت نے تمہیں یہ شعور دیا ہے کہ حاضر امام کا حق زیادہ ہے، وہ شریعت یہ بھی تمہیں بتاتی ہے کہ جب حاکم آ جائے تو پھر حاضر کا حق نیچے ہو جاتا ہے، حاکم وقت کا حق والا ہو جاتا ہے۔ ارے کعبے کے اس قبلے کے حاضر امام تو وہی تھے، مگر جب سب کا حاکم آ گیا تھا تو حاضر پیچھے ہو گئے، سب کا حاکم امام بن گیا۔ جو سب کا حاکم تھا وہ امام ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حاکم اور حکمران اس قابل ہی نہیں ہیں۔ جی حقا اولیاء اور صلحاء، اللہ نے جن مقصد کے لیے جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ہم وہ کام ہی ان سے لے لیں۔ یقین جانیے ہم وہ کام ان کی شایان نشان نہیں ان سے لیتے۔ دنیا داری میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے مقامات کی معرفت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو درجہ اور مقام کیا دے رکھا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں کیا، ان کا احترام اور مقام و مرتبہ، اور ہمارے لیے ان کے لیے عزت و توقیر کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ مطلب پرستی آ گئی ہمیں۔ ہم جس کو دین سمجھتے ہیں مطلب اس کا بھی دنیا ہی نکال لیتے۔ کلمہ ملا ہے نا، ملا ہے کلمہ، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا دو نہیں ہے، لا تو ایک ہی ہے نا، لا تو شروع میں ایک ہی ہے، وہ ایک ہی لا اللہ کے ثانی کو بھی کاٹ رہا ہے، محمد کے ثانی کو بھی کاٹ رہا ہے۔ وہ لا نفی کر رہا ہے، لا نفی کر رہا ہے کس شے کی؟ دنیا والوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمے کا لا نفی کر رہا ہے۔ رب کی توحید میں کوئی ثانی نہیں، محمد کا نبوت و رسالت میں کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی توحید میں یکتا ہے، یہ اپنی رسالت و نبوت میں یکتا ہے۔ یا یوں سمجھ لے لا الہ الا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے لوگوں قیامت کا خدا بن کر عرش پہ جا نہیں سکتا۔ اگر اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی خدا ہو کر عرش پہ جا نہیں سکتا تو اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ کوئی محمد بن کے فرش پہ آ نہیں سکتا۔ اب کوئی محمد ہو کے فرش پہ آ بھی نہیں سکتا، وہ اپنی توحید میں جیسے یکتا ہے، نبوت و رسالت میں اپنے محبوب کو بھی اس نے ایسے ہی یکتا اور لاسانی بنا دیا۔